فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں دو احکامات بڑے شد و مت سے دیے ہیں، اور یہ دونوں احکامات ہمیشہ ساتھ ساتھ آئے ہیں. ایک حکم جو نیکی کی تلقین کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور دوسری بات نہی عن المنکر، یعنی برائی سے منع کرنا، ہر برے کام کے اوپر لوگوں کو تنبیہ کرنا، ان کو روکنا، ان کو سمجھانا بڑی حکمت سے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں پہ امر بالمعروف کا حکم ہے وہیں پہ نہی عن المنکر بھی ہے. اور سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. جب بھی فرمایا سورہ لقمان کے اندر، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے چھوٹے سے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمکار نہ بنانا، اللہ کا کسی کو مددگار نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اب شرک کو ظلم کہا گیا. اردو معنوں کے اندر ظلم کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر ظلم کا مطلب ہے وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کا موقع اور مناسب موقع کے علاوہ کہیں رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرت کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. اور اس کو بتایا گیا کہ ظلم عظیم، یہ عظیم ترین ظلم ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، احکامات میں کسی کو شریک کرے، ذات کے اندر کسی کو شریک کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور حقیقت یہی ہے جب تک امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی منکر کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی احسانات ہمارے اوپر ہوتے رہے. اور جب مسلمانوں نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، اور برائی کی طرف سے منع کرنا چھوڑ دیا، دنیا کی ہر برائی ہمارے اندر عود آئی. اور اس کا معاملہ یہاں تک نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ اجتماعیت تھی وہ بھی ختم کر دی. اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا کے اندر قائم تھا، چاہے نام کا ہی صحیح. خلافت اسلامیہ کا ایک تصور تھا. ایک تو خلافہ منہاج النبوہ ہے، جو اللہ کے رسول کی وفات کے فوراً بعد خلفۂ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت کے اندر ہمارے سامنے آیا. یہ وہ اسلام کا سنہری دور ہے. یہ اسلام کا وہ دور ہے جس کے اندر اسلام کی ایکسپینشن ہوتی ہے،
اسلام دنیا کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے. جہاں پہ مسلمان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامیابی عطا کرتا ہے. اس کے بعد ملوکیت کا دور آتا ہے، خاندانی بادشاہت کا دور آتا ہے. حاکم کا بیٹا حاکم ہوگا، اس کا بیٹا آگے حاکم ہوگا، یہ معاملہ چلتا ہے. لیکن پھر بھی وہ دور سنہری دور ہے ہمارے دور کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کے رسول سے بہت نزدیکی ہے، قربت ہے. اللہ کے رسول کے اصحاب موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، تبع تابعین موجود ہیں. اسلام اپنی اصلی صورت کے اندر ہمارے سامنے نظر آتا ہے. لیکن یہ امر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، اور وہ امر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہمیں بتلاتے ہیں کہ اے لوگو، تم فلاح پا جاؤ گے جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے. یہی وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ بھی اپنے بہتر اخلاق سے، اپنے بہتر عمل سے، بہتر بات سے تمام نوع انسانیت کو اللہ کی توحید کی طرف بلا سکتا ہے. اور جو لوگ مسلمان ہو چکے، ان کے اندر غلطیاں خامیاں آ گئیں، ان کے اندر کچھ پریشانیاں بن گئیں، ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں آ گئیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اس کو بڑے احسن طریقے سے اس کا انکار کیا جائے. انکار کرنے سے مراد ہے کہ اس کو منع کیا جائے کہ تم یہ کام مت کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے بھائیوں، جب تک مسلمان قرآن کے ان دو چیزوں پر عمل پیرا ہوتے رہے، امر بالمعروف نہی منکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے لیے آتی رہی. جب یہ چھوڑ دیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج دنیا کے اندر بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارا منہ چڑھاتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے عمل سے ثابت نہیں کیا. ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہی بات ایک مرتبہ ایک ہندو اودھ کے راجا جو ہندو تھا، اس کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوئی کہ ہم انسانیت کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام انسانوں کو تمام اختلاف سے نکال کر ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں، ایک لوگوں کے اندر محبت اور یگانگت پیدا کرتے ہیں. انڈیا کا رہنے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر جو انتشار ہے، نفرت ہے، اس کو ختم کیا جائے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ ہندو اور مسلمان کا آپس میں التفات ہونا، آپس میں اتفاق ہونا، محبت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے مسلمان کے نزدیک وہ سب سے بڑا کفر ہے. جب عقیدے کے اندر اتنا سخت اختلاف ہو تو محبت کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. اس کا ایک تجزیہ تھا. لیکن امر بالمعروف نہی منکر چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان اس گمراہی کے گڑھے میں گر چکے تھے کہ ایک مرتبہ یہی راجا کہتا ہے کہ میں اجمیر گیا. اجمیر میں جا کے میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے کلمہ گو مسلمان ایک قبر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. قبر کے سامنے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، ان سے منتیں بھی مانگتے ہیں، ان پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ جس مغالطے میں مبتلا تھا کہ مسلمان اور ہندو کا آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہو سکتا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے تمام وہ نظریات غلط تھے. ہم میں اور ہندوؤں مسلمانوں میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا. ہم مورتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم بدھ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن مسلمان اس مردہ جو قبر میں دفن ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مورتی ہمیں نہیں دے سکتی، مورتی ہمارے لیے صرف وسیلے کا ذریعہ بنتی ہے، سفارش کا ذریعہ بنتی ہے. اور میں نے اجمیر میں دیکھا کہ مسلمانوں کا حال یہی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس قبر میں دفن شخص ہمارے لیے وسیلہ بنے گا، ہمارے لیے بہتری کرے گا، ہماری سفارشی بن کے ہمارے سامنے آئے گا. تو میں جان گیا کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان اتفاق ممکن ہے.
ہم بھی اس مہا بھگوان کو کہتے ہیں جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، یہ جی گاڈ انگریزی والا کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی اللہ کو پوچھتے ہیں، اسی مہا بھگوان کو پوچھتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہے۔ ہم نے مظاہر مورتی کو بنا دیا، انہوں نے مظاہر قبر کو بنا دیا۔ تو کہنے لگا کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ممکن ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دے، اللہ کے سامنے ڈنڈوت ہو، اللہ کے سامنے اپنا تمام آرزویں لے کے جائیں، اللہ ہی ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی کائنات میں کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی بڑے سے بڑی چیز جس کو ہم نے اپنے لیے بہتر اور اپنے لیے مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا منکر تھا، سب سے بڑی برائی یہی تھی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ تعالیٰ سے چھوڑ کے اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں غیر اللہ کے سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات مانتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، شیطان اسی لیے دنیا کے اندر وجود میں آیا کہ وہ لوگوں کو ورغلائے، اور شیطان کا چیلنج تھا یہ کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تو نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے، مجھے سجدے کا حکم دیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تمام فرشتوں اور جنوں نے انسان کو سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، اور شیطان کہنے لگا کہ تو مجھے دھرتگار دے، مجھے مردود قرار دے اللہ، لیکن میں تجھ سے ایک تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، پھر دیکھ کہ میں تیرے لوگوں کو، تیرے انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں کہ یا شیطان، تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہیں، جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو میرے عقیدے کے مطابق چلتے ہیں، ان کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے ارادے بلند ہیں، ان کی تمنائیں بلند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا ہے۔ اور جو لوگ غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں ہمیشہ پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کبھی ایک درگاہ پہ سر جھکایا، کبھی ایک قبر پہ سر جھکایا، کبھی ایک کی منتیں کی، کبھی ایک کو سجدے کیے۔ اگر وہ ان سب کو چھوڑ کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کر لیتے تو تمام چیزوں سے بچ جاتے۔ حضرات امت مسلمہ ایک عظیم گناہ ہم کے اندر مبتلا ہے، وہ گناہ صدیوں پہ محیط ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں، ہم معصیت کے اندر اپنے آپ کو غرق کیے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کے پیغام سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ نتیجن کیا ہے؟ خسر دنیا والآخرہ، دنیا بھی ہماری تباہ ہے، اور جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک شامل ہوا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی اس کا مقدر بن گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی سہولت دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ساری زندگی گناہ کے اندر لتھڑا ہو، ہر قسم کی برائی کے اندر مبتلا ہو، شرک کے اندر مبتلا ہو، لیکن جس وقت وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر نادم ہو جائے، اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر نادم ہو کے اللہ کے سامنے جھک کے اپنے ندامت کا اظہار کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے سجدہ لگا دے، سر ٹیک دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنے بڑا گناہ کیا ہو۔ حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بڑا گناہ گار آدمی، بہت زیادہ گناہ، قتل و غارت اس کا مشغلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا کیا ہے بندے تو دنیا کے اندر تو اتنے بلنڈر کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، اتنے لوگوں کا مال چھینا ہے،
لوگوں کے ساتھ ظلم تم نے کیا ہے، اگر تو اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو کیا ہو؟ تمنا پیدا ہوئی ہے اس کے دل کے اندر۔ وہ شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھ سے فلاں فلاں غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے 99 قتل ہوئے ہیں، کیا میرے لیے کوئی رخصت کا راستہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں دوبارہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں؟ وہ بندہ بھی کوئی ایسا ہی تھا، اس نے کہا تو 99 قتل کر کے اب تو آیا ہے، اور 100 بلیاں کھا کے حج کرنے کو چوہے کھا کے تم حج کرنے کو چلے ہو، کیسے ممکن ہے؟ کوئی تیری بخشش نہیں۔ مایوس کر دیا اسے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 99 تھے تو سینچری پوری کر لو، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دل کے اندر کسک پیدا ہوئی، پھر دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ اے بندے غلطی تو کر دی تو نے، 100 بندے بھی قتل کر دیے، لیکن پھر تمنا دل میں ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ایک اور شخص کے پاس پہنچا، وہ اس سے کہنے لگا مجھ سے فلاں فلاں معاملے ہوئے، ایک بندے نے مجھے کہا کہ تیرے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ تجھے معاف کیا جائے، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن میرے دل کے اندر کسک اب بھی باقی ہے، دل میں یہ تمنا اب بھی باقی ہے کہ میں شاید بخشا جاؤں، کوئی راستہ ایسا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جب تمہارا دل اللہ کی طرف مائل ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، تیرے لیے یقیناً راستہ ہے۔ کہنے کا بتائیے وہ راستہ کیا ہے، میں اس راستے پہ فوراً چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ گناہوں کی بستی ہے، اس گناہوں کی بستی سے نکل جا، فلاں بستی کے اندر نیک اور پارسا اور موحد لوگ رہتے ہیں، اس میں چلا جا، تیری مغفرت ہو جائے گی۔ سچے دل سے توبہ کر کے اپنا رجوع کر لے کہ اس سے پہلے جو ہوا اس سے میں نادم ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ الفاظ یہ ہیں کہ وہ شخص بے چینی میں اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کی طرف، نیک بستی لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، وہ ابھی راستے میں ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، موت آ گئی اس کی۔ اب جب موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق فرشتے حاضر ہوئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، تکرار ہے دونوں میں، دونوں گروپوں کے اندر۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ گناہ گار تھا اور اس نے گناہ کیا تھا، لیکن اس بستی کی طرف راستے میں تھا، یہ پہنچا نہیں تھا اس بستی کے اندر، لہذا اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نیکی کے فرشتے، جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس بندے نے ارادہ کر لیا تھا، اور یہ بندہ نیکی کی طرف راغب تھا، نیکی کی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا، اس کو ہم لے کے جنت میں جائیں گے۔ یہ تکرار ہے تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، چلو یوں کرتے ہیں، دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپتے ہیں، اگر یہ نیکی والی بستی کے قریب ہوا تو اس کو تم جنت کا فرشتے تم لے جانا، اور اگر یہ اس تک نہ پہنچا ہوا ابھی تک جہنم کے برائی کے لوگوں کی طرف ہوا تو اس کو ہم لے جائیں گے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، نیکی والی بستی کی طرف سکڑ جا۔ جب ناپا گیا تو بہت کم فیصلہ ایسا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے کیا کہ نیکی کی طرف اس کو بچھا دیا۔ جنت کے فرشتے لے کے اس کو راستے میں چلے گئے۔ سوچئے بھائی، ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنے بلنڈر کیے ہوں گے ہم نے، کہ ہمارے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے؟ کیا ہم دل میں یہ تمنا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ بھائیو، یہ باتیں جو آپ کے سامنے کی جاتی ہیں صرف ثواب کی نیت سے نہیں ہیں، ثواب یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا دے گا، لیکن یہ ایک دعوت ہے، پیغام ہے، ایک ندا ہے۔ یہ وہ ندا ہے جو نبی لگاتے رہے، یہ وہ ندا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے رہے، اے لوگو ایک اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، دنیا اور آخرت کی بھلائی لوٹ لو۔ اے لوگو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، دنیا کی تمام نعمتیں سمیٹ لو۔ اے لوگو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے بلا شرط تیار ہو جاؤ،
اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کامیابی و کامیابی تمہارے مقدر کر دے گا، دنیا کے تمام خزانے تمہارے لیے کھول دے گا، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ شرط کیا ہے کہ پکے مومن بن جاؤ۔ وہ مومن کون سا؟ جس کے نزدیک دو چیزیں ہی اہم ترین ہوں، اس کے علاوہ تیسری چیز کی دھیان نہ دے۔ وہ بات پکی ہے، کوئی اس کے دو بات ہے نہیں۔ اگر ہم اس منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کسی غیر نبی کی بات کریں، ہماری گردن پکڑ لو۔ اس منبر رسول پہ کھڑے ہو کے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کی دعوت دیں، کسی اور ازم کی دعوت دیں، کسی بندے کی دعوت دیں، کسی حکمران کی دعوت دیں، کسی امام کی دعوت دیں، گردن پکڑ لو۔ اگر کنکلوڈ یہ ہو، ثابت یہ ہو کہ ہم یہاں پہ دو ہی دعوتیں دیتے ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے اس کی دعوت، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے اس کی دعوت، تیسری چیز کی دعوت ہے ہی نہیں۔ یہ دو چیزوں کی دعوت لے کے چلو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سرخرو کر دے گا۔ اور یہ کہ بات عجیب، پھر لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خیال ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ جو دعوت یہ کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں مانو اور کچھ بھی نہیں مانو۔ ہاں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے اوپر نازل کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منکر نکیر کا معاملہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ ہمارا تمام دن کا روزنامہ وہ طے کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں وہ لوگ۔ لیکن بھائیوں، دل کے اندر یقین نہیں ہے۔ دل کے اندر جو یقین جو ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کے نمائندے میری ایک ایک حرکت کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ اگر ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو کیا خیال ہے کوئی بندہ معصیت کی طرف جائے گا؟ اور انسان کی فطرت ہے، غلطی کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا ڈیٹا پورا پہنچ رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، اللہ خود مشاہدہ کر رہا ہے ہمارے ڈیٹے کا، تو ہم کبھی سوچیں گے کہ کوئی غلطی کرو، وہ غلطی ہوگی تو پھر رجوع فوراً کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن ہم رجوع بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں، ہمارے دل کے اندر کبھی تمنا میں نہیں جاگتی کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات کو اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، کون انکار کرے گا؟ ہے کوئی بندہ دنیا کے اندر جو کہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا؟ لیکن جب عمل کو آپ دیکھو گے، اللہ کے رسول کچھ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتے۔ حقیقت یہی ہے، اس میں بے شک بات تلخ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دور تک ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا ما رحم ربی۔ کوئی کام کرنا ہو، دنیاوی کام کرنا ہو، دینی کام کرنا ہو، عبادات کرنے ہو، معاملات کرنے ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، کسی شعبے میں آپ دیکھ لیجیے، تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیجیے، ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کہ ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو مان کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی گسر بسر نہیں ہے، جیسا ہمارا جی چاہتا ہے ہم کرتے ہیں، کبھی یہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے احکامات اس معاملے میں کیا ہیں۔ یہ دعوت ہمیشہ اس ممبر سے دی جاتی ہے، لوگوں اللہ کے رسول سے محبت کے لیے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اللہ کے رسول سے محبت ایسی کرتے ہو کہ دنیا کا کوئی عمل اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر، اللہ کے رسول کی اذن کے بغیر نہیں کرتے۔ اب یہ ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ٹٹول کے دل کو دیکھ لے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمیں کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے، کتنی مرتبہ ہم اللہ کے رسول کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں، کتنی مرتبہ دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اے بندے ذرا غور تو کر، تو جس راستے پہ جا رہا ہے اس راستے کی اللہ کے رسول کی دلیل کیا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ مسلمان تہی دست ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ یاد رکھو، اگر جہنم کے اندر تم نہیں گئے تو جہنم سے بچنے کا راستہ بھی ہم نے اختیار نہیں کیا۔ یاد رکھو، قبر کے اندر جب سوال کیے گا من نبیوں کا کہ تیرا نبی کون ہے، کیونکہ دنیا کے اندر نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیسے کہو گے نبی ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام؟ نہ کہہ سکو گے۔ کیوں نہ کہہ سکو گے؟ کہ ہم نے کبھی ترجیح نہیں دی ان کو،
ہمارے دنیاوی معاملات ہوں، ہمارے مذہبی دینی معاملات ہوں، ہم نے پرواہ نہیں کہ ابھی اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں. اور قیامت والے دن مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہو جاؤ گے کہ یہ وہ لوگ ہیں تو صبح شام رات جپتے تھے، کہتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے تھے. تسبیحات لاکھوں کی پڑھی جاتی تھیں، لیکن عمل کے اندر کبھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دامن سے باندھنے کی کوشش نہیں کی. عملی زندگی کہتے ہیں ابھی انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا نمونہ نہیں بنایا، جبکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً، تحقیق، لازم، یہ لقد جب آ جائے کسی لفظ سے آج سے پیچھے مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل امپاسبل ہے، اس کے بغیر معاملہ کہاں چلے گا نہیں کہ اللہ کے رسول کا اسوہ، اللہ کے رسول کا طریقہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ، سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. غور کرو، یہ دعوت فکر ہے. مجھ سمیت تمام ساتھیوں بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. قیامت والے دن ہم شرمندہ نہ ہوں. قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنی ہماری نظریں جھکی نہ ہوں، ہماری گردنیں جھکی نہ ہوں، بلکہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ یہ صلاحیت دی تھی تو نے، یہ قدرت و نعمت تو نے عطا کی تھی، اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، کمی بیشی تمہارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے آ گیا، اپنی غلطیوں سمیت آ گیا، تو غفور رحیم ہے، تجھے بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قادر ہے اور بخش دے گا، بشرطے کہ دل کے اندر نیت کیا ہو. نمبر 1، اللہ کے سامنے شرک کسی صورت میں نہیں کرنا. اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا ہادی، کسی کو مرشد، کسی کو امام نہیں ماننا. اللہ کے رسول کے علاوہ کسی طریقے کی دلیل پتہ نہیں کرنی. اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننے کے لیے ہم تیار نہ ہوں گے. اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات دنیا کے اندر نہیں مانی جائے گی. اگر یہ دو چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ہمارا ایمان رات کو کبھی سوچ کے اندازہ کر لو، کبھی اندھیرے میں لائٹیں بند ہوں، سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لو. صوفیہ کہا کرتے ہیں مراقبہ کرو. مراقبہ کر کے ذرا اپنا ٹٹولو، سمجھو کہ اس وقت میرے گناہ، میری زندگی میرے سامنے ہے، مجھے ہی کسی نے حکم بنا دیا، مجھے فیصلہ کرنے والا خود ہی بنا دیا. سوچو، تصور کر لو اپنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بندے تو اس وقت اپنا حاکم ہے، زندگی تیرے سامنے ہے، جس طرح میں تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوں، تو بھی واقف ہے، بچپن سے آج تک تو واقف ہے کہ تم نے کیا کیا. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو ایمانداری سے فیصلہ کر دے کہ تو کس چیز کا مستحق ہے. تم اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو. یقیناً ضمیر تمہیں کہہ دے گا کہ بندے ساری زندگی تو نے ضائع کر دی، ساری زندگی کے اندر تو نے کچھ بھی نہ کر سکا. 50 60 70 سالہ زندگی تو نے دنیا کمانے میں لگا دی، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، گندگی ہے اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، اس کے اندر رسالت اگر نہیں، اور اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے رسول کے اوپر تمہارا تعلق درست ہے، یہ دنیا کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے جنت کی بشارتیں لے کے آنے والا ہے. بھائیو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، جن بچوں کو ہم پالتے ہیں، جن بچوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، قیامت والے دن اگر اس طریقے سے ہم دنیا سے چلے گئے، ان کے ہاتھ ہماری گردن پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ اللہ مجھے کیا پتا، میرا باپ مجھے کمانے کو دیتا تھا، کھانے کو دیتا تھا، وہ میں اس کی بیوی تھی، دنیا کی ہر آسائش سے پوری کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے کبھی نہیں روکا. میں اگر بے نماز صحیح، اسے پرواہ نہیں کی میری، میں نے کوئی غلط کام کیا، مجھے روکا نہیں. میں گانے سنتی تھی، میں ٹی وی دیکھتی تھی، میں سارا دن PUBG کھیلتی تھی، یہ کھیلتا تھا، بیٹے ہیں بچے ہیں، اس سے مجھے روکا نہیں ہے. سوچو ایمان ہمارا ہو تو ہم ایسی بات کریں گے. آپ کا بچہ ہے 2 سال کا 1.5 سال کا، گھر کے اندر آپ کے ہیٹر لگا ہوا ہے، چولہا جل رہا ہے، انگارے اس کے اندر پڑے ہیں، اگر بچہ لپک کے اس کو پکڑنا چاہے گا تو ماں کیا کرے گی؟ اپنی جان پہ کھیل اس کو بچائے گی، میرا بچہ کی غلطی سے اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، بجلی کے پلگ میں ہاتھ نہ دے دے، روکے گی اس کو. کیوں؟ نقصان کا اندیشہ ہے، زخمی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے زندگی چلی جائے. ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ چیز نقصان پہنچانے والی ہے.
لیکن نماز نہیں پڑھی، ہمیں کیا پرواہ ہے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، غیر اللہ کی عبادت کرے بنا تو نہ پڑھے، غیر اللہ شیطان کے راستے پہ چلے کوئی بات نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتا تھا، وہ ایمان نے اپنا پاور ہم نے لوز کر دی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا راستے میں۔ یاد رکھو دنیا کے اندر جواب دہی بہت سخت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کے کوئی عذر نہیں چلے گا تمہارا، کوئی دلیل نہیں چلے گی کہ اللہ میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، یہ تھی وہ تھی۔ اللہ کہے گا ہاں دنیا کمانے کے لیے تم حلال و حرام کی تمیز کے بغیر تم اپنے بچوں کے پیٹ بھرتے تھے، آسائشیں رکھتے تھے ان کے سامنے، ہر چیز لا کے ان کو دیتے تھے، جھوٹ بول کے ان کو کما کے لا کے دیتے تھے۔ ایک یہ پتہ نہیں تھا کہ قیامت کے بعد اگر یہ لوگ ایسے گئے تو ان کو انگاروں کے اوپر بھونا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کی چھوٹی سی تمہیں تکلیف تو برداشت نہیں تھی، لیکن آخرت میں بڑے سے بڑے عذاب کے اندر جھونک دیا جائے تمہیں پرواہ نہیں۔ یہ اصل میں وہ بلنڈر ہے جو ہم کرتے ہیں آج اپنے ساتھ، یہ وہ بڑی مصیبتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں احساس نہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہماری محبت جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کی اصل بھلائی ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، ہماری محبت جن کے ساتھ ہے اصل دشمنی ان کے ساتھ ہماری کیا ہے۔ اصل دشمنی یہ ہے کہ ہم ان کی آخرت کے بارے میں بے غم ہو جائیں، اصل محبت یہ ہے کہ ہماری دل کے اندر یہ تمنا ہو یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں تیرا متابعدار بندہ بن جاؤں، یا اللہ میرے ان اولاد کو بھی دے دے، میرے ان اقارب کو بھی توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے کوشش مجھے کرنا ہے، اور نتیجہ تم نے نکالنا ہے۔ یاد رکھیے نتیجہ نکالنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اگر نتیجہ نکالنا میرا اور آپ کا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مجبور و بے بس نہ پاتے۔ حیران مت ہوئیے یہ میں نے کیا بات کہہ دی، جان بوجھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ کیسے؟ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جوڑ کے رکھا کہ اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا تو یہ بندہ تڑپ اٹھتا، اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچتی اپنا سینہ سامنے کر دیتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کس کا بھائی ہے؟ ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا چچا ہے، ابو جہل کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے محمد بن عبداللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ چچا میرے کان میں کہہ دو، توحید کا اقرار کر لو، میری نبوت کو مان لو، مجھے پتہ ہے اب مجھے سچا سمجھتے ہو، وہ آپ کو پتہ ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے کان میں کہہ دو، قیامت والے دن میں گواہی دوں گا میرے چچا نے دین میرا قبول کر لیا تھا۔ نہیں مانا۔ اللہ کے رسول کا دل کتنا کڑتا ہوگا، کتنا دل پریشان ہوگا، کتنا دل ان کا پریشان ہوگا کہ میرا چچا مجھ سے شدید محبت کرنے والا، ساری زندگی میرے ساتھ لگا دی اس نے، لیکن جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ منتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول، روتے ہیں ان کے سامنے، چچا میری بات مان لو، چپکے سے کہہ دو۔ قریش سے ڈرتے ہو نا کہ قریش کا سردار تھا، دیکھو اپنے اس دین کے پیچھے چلا گیا جس دین کے بارے میں ہمیشہ ہم نے مخالفت کی۔ یہی کہا نا کہ دیکھو محمد ہمارا بیٹا ضرور ہے لیکن ہمارے دین کو تفریق کر دیا اس نے، ہمارے معبودوں سے انکار کر دیا، ہم جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں ان کو یہ باطل کہتا ہے۔ یہی بات تھی نا، اور کیا بات تھی؟ چچا میرے کان میں کہہ دو، منتیں کرتا ہوں تمہاری، آنسو بہاتا ہوں تمہارے لیے، اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں۔ انک لا تہدی من احببت، فرمایا اے محمد علیہ السلام تو کسی کو ہدایت نہیں سے دے سکتا جس کو تو محبت کرتا ہے، لیکن اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں اموت علی دین ابی طالب، ابو مطلب، کہ میں اپنے دادا کے دین کے اوپر مرتا ہوں، تیرا دین قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول انتہائی پریشان ہیں، غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، اپنے چچا کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے۔ بھائیوں میں اور آپ کیا ہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں بندہ نہیں مانتا میں اس کے اوپر لمبردار بن کے کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، آخری حد تک کوشش کرو، محنت کرو، رات کو اٹھ کے راتوں میں اپنے ان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگو، اللہ سے استغاثہ کرو، رات کو اٹھ کو مانگے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔
تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا مانگو، اللہ چاہے گا قبول کر لے گا، نہ چاہے گا تم بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے چچا کو میری خدمت کرنے کے عوض سب سے کم سزا ہوگی۔ وہ سب سے کم سزا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے اور پھر اپنا جائزہ لیجیے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یقین کیجیے، میں شرطیہ کہتا ہوں، جتنی محبت اللہ کے رسول سے ابو طالب کیا کرتا تھا ہم اس کو اصلی اشیر بھی نہیں کرتے، سوائے ایک چیز کی اس نے اقرار نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا، رسالت کا اقرار نہیں کیا، باقی تمام محبتوں کے اندر ہم سب سے زیادہ آگے تھا وہ۔ بھائیو ہم اپنے آپ کو تولیں تو دیکھیں تو ہم کرتے کیا ہیں، کدھر جاتے ہیں، ہماری زندگی کس معاملے میں گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت لازم ہے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جنت حاصل کر سکیں، نہیں حاصل کر سکتے، کس وقت میں نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمیشہ یہی کہتے ہیں بھائیو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے عمل اللہ کے رسول کی عمل سے مطابقت رکھنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے گا۔ اگر یہ نہیں ہے غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کیے بغیر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہارا حوالے کر دی جائے، غلط فہمی ہے اس بہت بڑی، مڑ جاؤ اس سے، رک جاؤ اس سے، وقت ہے۔ اب بھی بتاؤ، سب سے پہلے میں مجبور ہوں، میں مستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی وہ سچی محبت عطا کرے کہ کوئی کام ہم ایسا نہ کریں جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کہہ دے سحقا سحقا من غیر بعدی، ان لوگوں کو دور کر دو، دفع کر دو، بھگا دو، ان کو میرے قریب مت لاؤ کہ انہوں نے میرے دین کا بیڑا غرق کر دیا، میرے دین کا نقشہ درست نہیں تھا، نقشہ درست تھا، انہوں غلط کر دیا سارا۔ وہ کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن دین کو اپنی منشا کے مطابق انہوں نے تبدیل کر لیا ہوگا، یہی ان کا جرم ہوگا اور کوئی ان کا جرم نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دھتکار دیں گے ان لوگوں کو۔ خالی سر ہلانے سے بات نہیں بنتی بھائیوں، کہ بڑی بات ہے، سوچو آج کے بعد تم نے کیا کرنا ہے۔ نوجوان بھی سوچیں، بوڑھے بھی سوچیں، میری مائی بہنیں بھی سوچیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے دلیل تمہارے پاس ہے کوئی؟ عدالت ہوتی نا، عدالت میں قتل کا مقدمہ ہو جائے تو پوچھ جاتے تم نے قتل کیا پر نہیں کیا، اب دلیل دو۔ دلیل ہوگی تو چھٹ جاؤ گے، دلیل نہیں ہوگی تو نہیں چھٹو گے۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول کو اپنے لیے سب سے بڑا نمونہ بنا لینا، ان کے علاوہ کوئی نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی بات ہمارے منہ سے غلط نکلی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ خیر کی بات آپ کے اوپر کھول دے، کوئی شر اگر میرے منہ سے نکلا تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ